بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور خوش ہوں گے۔ تو بچوں، کلاس 11 اسلامیات کا گیسٹ پیپر لے کر میں حاضر ہوں۔ تو بچوں، سب سے پہلے مختصر سوالات دیکھتے ہیں۔ تو پہلا سوال ہے بچوں، اعجاز القرآن سے کیا مراد ہے؟ دوسرا ہے تعلیمات قرآنیہ کے عالمگیر ہونے سے کیا مراد ہے؟ تیسرا ہے آیات احکام کن آیات کو کہا جاتا ہے؟ فورتھ ہے مکی اور مدنی صورتوں میں کیا فرق ہے؟ پانچواں ہے تدوین احادیث سے کیا مراد ہے؟ سکس ہے مشتبہ چیزوں سے متعلق اسلامی تعلیمات کیا ہے؟ نائنتھ ہے احادیث کی کتنی اقسام ہیں، بیان کریں۔ 11 ہے شک سے بچنے اور سچائی کو اختیار کرنے کے بارے میں احادیث تحریر کریں۔ 11 ہے وجود باری تعالیٰ پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا دلیل پیش کی؟ 12 ہے صفات کے تقاضوں میں شرک سے کیا مراد ہے؟ 13 ہے اگر اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور بھی خدا ہوتے تو کیا نقصان ظاہر ہوتا؟ 14 ہے بچوں، انما ہوا الہ واحد فإیّ فارہبون۔ اس آیت مبارکہ میں توحید کی کون سی قسم کا ذکر ہے؟ 15 ہے مظاہر فطرت انسان کے عقیدہ توحید کو مضبوط کرنے میں کس طرح مدد کرتے ہیں؟ 16 ہے آیت ختم نبوت کا ترجمہ تحریر کریں۔ 17 ہے انبیاء کرام علیہ السلام ممکنہ انسانی خطاؤں سے کیسے اور کیوں پاک ہوتے ہیں؟ 18واں ہے وحی جلی اور وحی خفی کے مابین فرق واضح کریں۔ 19 ہے وحی کے معنی اور صورتیں تحریر کریں۔ 20 ہے انبیاء اور رسل علیہ السلام کی بعثت کا مقصد کیا تھا؟ 21 ہے ثابت کریں کہ فرشتے انسانی شکل اختیار کر سکتے ہیں۔ 22 ہے عقیدہ ملائکہ پر ایمان لانا کیوں ضروری ہے؟ 23 ہے نماز جمعہ کے موقع پر فرشتوں کو کیا ذمہ داری دی جاتی ہے؟ 24 ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آسمانی وزیروں کے نام تحریر کریں۔ 25 ہے قرب قیامت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ تشریف آوری کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ نیز صحائف و کتب کی تعریف اور ان میں فرق بیان کریں۔ 26 ہے ذرائع علم کون کون سے ہیں اور وحی کے ذریعے حاصل ہونے والا علم کیوں مستند ہے؟ 27 ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے قبل دنیا کا کیا نقشہ تھا؟ 28 ہے پچھلی آسمانی کتب کی مکمل پیروی کیوں ممکن نہیں؟ 29 ہے غوث کوثر کی خاصیت کیا ہے؟ 30 ہے شفاعت اور مقام محمود سے کیا مراد ہے؟ 31 ہے حشر اور نشر کا معنی و مفہوم بیان کریں اور میزان کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ 32 ہے پلسرات کے بارے میں اپنی معلومات کا خلاصہ تحریر کریں اور عالم برزخ سے کیا مراد ہے؟ 33 ہے عقیدہ آخرت پر ایک احادیث کا ترجمہ تحریر کریں۔ 34 ہے باجماعت نماز کی ادائیگی سے کن فوائد کا حصول ممکن ہوتا ہے؟ 35 ہے اسلامی تعلیمات کی روشنی میں باجماعت نماز کی اہمیت واضح کریں۔ 36 ہے حفاظت نماز کی تلقین پر قرآنی آیت کا ترجمہ تحریر کریں اور نماز میں خشوع و خضوع سے کیا مراد ہے؟ 37 ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کن کن موقعوں پر نماز ادا کرتے اور نماز کا اصل مقصد اور فلسفہ کیا ہے؟ 38 ہے زکوٰۃ اور عشر میں فرق واضح کریں۔ 39 ہے مصارف زکوٰۃ کتنے اور کون کون سے ہیں اور زکوٰۃ کا لغوی معنی اور مفہوم تحریر کریں۔ 40 ہے زکوٰۃ اور عشر کی اہمیت پر آیت قرآنی کا ترجمہ تحریر کریں۔ 41 ہے خمس کے متعلق آیت قرآنی کا ترجمہ تحریر کریں اور خمس کا معنی اور مفہوم بیان کریں۔ 42 ہے رمضان کے روزوں کی قضا کب کی جاتی ہے اور روزوں کا فدیہ کب اور کیسے ادا کیا جاتا ہے؟ 43 ہے روزے کی اقسام بیان کریں اور روزے کا کفارہ کس صورت میں واجب ہوتا ہے؟ 44 ہے
قدر کی کیا اہمیت ہے اور اسلامی عبادات میں روزے کا بنیادی فلسفہ کیا ہے؟ 45 ہے، روزے میں گناہ سے بچنے کی ضرورت و اہمیت بیان کریں اور روزے کا معنی و مفہوم کیا ہے؟ 46 ہے، حج مبرور کی تعریف بیان کریں اور حج کی چند حکمتیں بیان کریں۔ 47 ہے، حج قرآن اور حج تمتع میں فرق واضح کریں اور فرضیت حج کی شرائط بیان کریں۔ 48 ہے، واضح کریں کہ حج تمام عبادات کی جامع عبادت ہے اور حج کا سب سے اہم رکن کون سا ہے؟ 49 ہے، حج اور قربانی کا فلسفہ اور حکمت کیا ہے؟ نیز قربانی کی فضیلت پر کوئی ایک حدیث مبارکہ بیان کریں۔ 50 ہے، اہل و عیال کی تربیت سے متعلق قرآنی آیات کا مفہوم لکھیں۔ نیز تسبیحات فاطمہ کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ 51 ہے، مثالی سربراہ خاندان کے 2 اوصاف تحریر کریں۔ 52 ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس کو والد اور والدہ کے قائم مقام قرار دیا؟ 53 ہے، اسلام میں جہاد کا مقصد واضح کریں اور ریاست مدینہ سے نظم و نسق کی مثال بیان کریں۔ 54 ہے، عام الوفود سے کیا مراد ہے اور ریاستی سطح پر اس کی کیا اہمیت ہے؟ 55 ہے، بین الاقوامی تعلقات کے ضمن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکمت عملی بیان کریں۔ 56 ہے، اسلام نے جہاد میں بھی امن و صلح کو ترجیح دی ثابت کریں اور مسلمانوں کی بنیادی جنگی اصول کے بارے میں آیت کریمہ لکھیں۔ 57 ہے، مفتوح علاقوں کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طرز عمل کیا تھا؟ نیز مسلمانوں کی جنگی آداب میں سے 3 بیان کیجیے۔ 58 ہے، ذخیرہ اندوزی سے کیا مراد ہے اور ذخیرہ اندوزی کی مزاحمت پر حدیث مبارکہ تحریر کریں۔ 59 ہے، گردش دولت سے کیا مراد ہے اور یہ کیوں پسندیدہ ہے؟ نیز ارتکاز دولت کے خاتمے کے لیے اسلام نے کیا احکام دیے؟ 60 ہے، سودی کاروبار کے بارے میں کیا تنبیہ کی گئی ہے؟ نیز سود خوری اور اس کی مذمت بیان کریں۔ 61 ہے، اجتماعی خیر خواہی سے کیا مراد ہے اور احترام انسانیت سے کیا مراد ہے؟ 62 ہے، معاشرے میں جرائم کی روک تھام میں اجتماعی خیر خواہی اور احترام انسانیت کیسے کردار ادا کرتے ہیں؟ 63 ہے، تعصب کا معنی اور مفہوم بیان کریں اور خود پسندی کا مفہوم بیان کریں اور بتائیں یہ مذموم کیوں ہے؟ 64 ہے، بدعنوانی اور رشوت ستانی کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ 65 ہے، احادیث کے مطابق انسان کو ہلاک کر دینے والی 3 چیزیں کون سی ہیں؟ 66 ہے، فیض گوئی کے بارے میں اسلامی تعلیمات کا خلاصہ تحریر کریں۔ 67 ہے، سوشل میڈیا کی اہمیت کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ نیز عبادات کے ذریعے اجتماعیت کے تصور کو واضح کریں۔ 68 ہے، کس سے مسکرا کر ملنا کیوں ضروری ہے؟ 68 ہے، کسی سے مسکرا کر ملنا کیوں ضروری ہے؟ نیز حضرت زید بن حارثہ کے مدینہ منورہ آنے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیسے استقبال کیا؟ 69 ہے، بیوہ کے ساتھ حسن سلوک کیوں ضروری ہے؟ نیز زوجین کے حقوق کے بارے میں ایک آیت مبارکہ کا ترجمہ لکھیں۔ 70 ہے، معاون حملہ کے ساتھ حسن سلوک کیسے کیا جاتا ہے اور اولاد کے حقوق کے بارے میں ایک حدیث مبارکہ کا ترجمہ لکھیں۔ 71 ہے، اولاد کی موجودگی میں بیوی کو کتنا حصہ ملے گا؟ نیز وراثت سے کیا مراد ہے؟ وراثت کے بارے میں ایک آیت مبارکہ لکھیں۔ 72 ہے، وارث کی وراثت سے محروم کرنے پر وعید تحریر کریں۔ نیز اصحاب فرائض سے کیا مراد ہے؟ 73 ہے، ثابت کریں کہ وراثت میں عورتوں کا بھی حصہ ہے اور بعض صورتوں میں خواتین کا حصہ مختلف کیوں رکھا گیا ہے؟ 74 ہے، طلاق صریح اور طلاق کنایہ سے کیا مراد ہے اور نکاح و طلاق کا معنی اور مفہوم بیان کریں۔ 75 ہے،
احجاب و قبول سے کیا مراد ہے اور نکاح میں اس کی کیا اہمیت ہے؟ نیز طلاق رجعی اور طلاق مغلظہ کسے کہتے ہیں؟ 76 ہے نکاح میں مہر کی کیا اہمیت ہے؟ نیز خلا سے کیا مراد ہے؟ 77 ہے خلافت راشدہ سے کیا مراد ہے؟ نیز حضرت عمر فاروق کے دور حکومت میں رفاع عامہ کے کون کون سے کام کیے گئے؟ 78 ہے خلافت راشدہ میں خلیفہ کے احتساب کا ایک واقعہ تحریر کریں۔ 79 ہے حضرت امام زین العابدین کا ذوق عبادت بیان کریں۔ نیز خلیفہ ہامون نے کس امام اہل بیت کو اپنا ولی عہد قرار مقرر کیا؟ 80 ہے حضرت امام جعفر صادق کا علمی مقام و مرتبہ واضح کریں۔ نیز حضرت علی المرتضیٰ کی خصوصیت کیا تھی؟ اور 80 ہے 81 ہے امام موسیٰ کو کاظم کیوں کہا جاتا ہے؟ نیز صحیفہ سجادیہ سے کیا مراد ہے؟ 82 ہے حضرت میاں شیر محمد شرق پوری کا تعلق تصوف کے کس سلسلے سے تھا؟ نیز ان کے بچپن کے احوال تحریر کریں۔ 83 ہے اشاعت اسلام کے حوالے سے سید پیر میر علی شاہ کی تعلیمات بیان کریں اور پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کتب احادیث کی سند کہاں سے حاصل کی؟ 84 ہے قوانین سے کیا مراد ہے اور یہ کیوں ضروری ہے؟ نیز آپ کے خیال میں معاشرے میں قوانین کے پاسداری نہ کرنے کا کیا نقصان ہوگا؟ 85 ہے قانون کی خلاف ورزی کی وجوہات تحریر کریں۔ نیز اسلامی کے قوانین کی بنیاد کیا ہے؟ قانون کی پاسداری کے مختلف پہلو کیا ہیں؟ 86 ہے نشاط ثانیہ سے کیا مراد ہے؟ نیز اسلام کا تصور ترقی کیا ہے اور یہ دنیاوی تصور سے کیسے مختلف ہے؟ 87 ہے سائنس اور ٹیکنالوجی کا نشاط ثانیہ کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ 88 ہے پیغام پاکستان کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ اسلاموفوبیا کے خلاف سوشل میڈیا کو کیسے استعمال کیا جاتا ہے؟ 89 ہے اسلاموفوبیا کا معنی اور مفہوم بیان کریں۔ نیز فرقہ واریت کیسے اسلاموفوبیا کی وجہ ہے؟ 90 ہے شادی بیاہ کی غیر شرعی رسومات کون کون سی ہیں جن سے بچنا چاہیے؟ منشیات کیوں منع ہے اور اسلام نے اس کی مذمت کیسے بیان؟ اب بچوں آپ کے اہم تفصیلی سوالات ہیں۔ قرآن مجید کی مکی اور مدنی صورتوں کی خصوصیات بیان کریں اور مثال بھی دیں۔ دوسرا ہے تعصب اور خود پسندی کا مفہوم اور دونوں میں فرق لکھیں اور ان اخلاقی رذائل کی وجہ سے معاشرے میں پیدا ہونے والی 2 خرابیاں تحریر کریں۔ تیسرا ہے آپ کی اپنی ازواج اولاد کے ساتھ حسن سلوک کا ایک واقعہ تحریر کریں۔ نیز ان سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ 4 ہے اسلام کے نظام انصاف میں قانون کی پاسداری کی اہمیت لکھیں اور اس کے فوائد و ثمرات تحریر کریں۔ 5واں ہے سیرت نبوی کی روشنی میں سربراہ ریاست کے اوصاف بیان کریں اور کسی ایک وصف کی وضاحت کریں۔ 6 ہے اجتماعی خیر خواہی اور احترام انسانیت کا معنی بیان کرتے ہوئے قرآن و سنت کی روشنی میں اجتماعی خیر خواہی اور احترام انسانیت کی اہمیت و فضیلت واضح کریں۔ 7واں ہے روزمرہ زندگی میں معاشرتی تعلقات بالخصوص سوشل میڈیا کے استعمال کے آداب اور حدود و قیود کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ 8واں ہے قرآن و سنت کی روشنی میں قرآن و حدیث کی روشنی میں وصیت کے احکام و مسائل بیان کریں اور وراثت کی ادائیگی کے فوائد اور عدم ادائیگی کے نقصانات واضح کریں۔ 9 ہے پیغام پاکستان کی روشنی میں بتائیں کہ بطور مسلمان ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ 10واں ہے اسلاموفوبیا کا مقابلہ کرنے کے لیے نوجوانوں کی ذمہ داریوں پر مفصل نوٹ لکھیں۔ 11واں ہے ماضی میں مسلمانوں کی ایجادات اور سائنسی ترقی میں آپ کیا جانتے ہیں اور ہم موجودہ دور میں ان سے کیا سبق حاصل کر سکتے ہیں؟ 12واں ہے امت مسلمہ کے موجودہ وسائل اور ان کا حل جامع انداز میں بیان کریں۔ 13واں ہے قانون کی پاسداری کی اہمیت واضح کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں احترام قوانین کے مظاہر جامع انداز میں تحریر کریں۔
14 ہے حضرت علی، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین اور حضرت امام زین العابدین کی نمایاں خصوصیات جامع انداز میں تحریر کریں۔ 15 ہے پیر سید مہر علی شاہ کی حیات و خدمات پر جامع نوٹ لکھیں۔ 16 ہے خلافت راشدہ کے نمایاں خصوصیات پر گفتگو کریں۔ 17 ہے عملی زندگی میں نکاح کے فوائد اور طلاق کے انفرادی اور اجتماعی زندگی پر اثرات جامع انداز میں تحریر کریں، اور نکاح کی ضروریات بیان کرتے ہوئے نکاح کے احکام جامع انداز میں تحریر کریں۔ 18واں ہے وراثت کی ادائیگی کے فوائد اور عدم ادائیگی کے نقصانات پر بحث کریں۔ 19 ہے قرآن و سنت کی روشنی میں تعصب، خود پسندی، فحش گوئی، رشوت ستانی اور بدعنوانی کی مذمت پر مفصل نوٹ لکھیں۔ 20واں ہے سیرت طیبہ کی روشنی میں معاشی تعلیمات پر عمل کے فوائد اور ثمرات جامع انداز میں تحریر کریں۔